یہ پہلا پروگرام ہے آج کا، جو انشاءاللہ مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں حالات حاضرہ کے تناظر میں اس عنوان پر انشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی قوم و سماج کی ریڑھ کی ہڈی اس کے نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان میں اصلاح ہے، اگر وہ ترقی یافتہ ہیں، اگر وہ عالم و فاضل ہیں، اگر وہ اپنے دین و شریعت کے پاسدار ہیں، تو کوئی بھی قوم ہو یقیناً وہ عروج و ترقی کے منازل طے کرے گی۔ لیکن جس قوم کے نوجوان جوا، شراب، منشیات اور دیگر لہو لعب میں مبتلا ہوں، حالات حاضرہ سے نابلد، پیش آنے والے واقعات کے بارے میں عدم معلومات، یہ ان قوم اور ان نوجوانوں کی نشانیاں ہیں جس سے عروج و ترقی نہیں بلکہ زوال ہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوا تھا۔ 15 اگست کے مناسبت سے بھی اس پروگرام میں جو 4 روزہ پروگرام ہے، ایک عنوان رکھا گیا کہ تحریک آزادی ہند میں خواتین کا کردار۔ ظاہر سی بات ہے کہ آزادی میں حصہ سب لوگوں نے لیا تھا، ہر قوم، ہر ذات و برادری، ہر رنگ و نسل کے لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھی، لیکن تذکرہ جب ہوتا ہے تو گنے چنے چند مردوں کا، اور وہ بھی اب تو حالات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے صرف 2 اور 3 کا تذکرہ، مسلم خواتین کا کہیں ذکر و تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے ذمہ داران نے مشورہ کیا کہ آزادی ہند میں خواتین کا کیا کردار رہا ہے، 15 اگست کے تناظر میں اس پر بھی کچھ لب کشائی کی جائے۔ انشاءاللہ کل اس عنوان پر آپ سب خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہم کو اس کے پس منظر کو بھی جانتے رہنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے نام پر ایک ایسا طبقہ ہے جو بہت بڑا طبقہ ہے، صحابہ کرام پر اس مہینے میں سب و شتم کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، ان پر تبرہ پڑتا ہے، ان کے سیرت و صفات کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، صحابہ اور صحابیات کو برے القاب سے یاد کرتا ہے۔ یاد کیجئے کبھی جب بہت تنازع اور بڑی آپس میں کشمکش تھی شیعہ اور سنی حضرات میں، غلیظ جانوروں پر صحابہ کرام کے نام کا تختی لگا کر کے لوگ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ بغض ہے، یہ حسد ہے صحابہ کرام کے ناموں سے۔ اس لیے انشاءاللہ پرسوں صحابہ کرام کی فضیلت پر کتاب و سنت کی روشنی میں ایک بلیغ خطبہ سماعت فرمائیں گے آپ سب فضیلت الشیخ جناب شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ سے۔ اسی طرح سے ہم جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں اور اس کا پس منظر اگر جانیں گے علاقے کے اعتبار سے تو پتہ چلے گا کہ یہاں نوابیت میں یا یہاں کے زمینداران جو پہلے تھے، جو نوابیت کے زیر اثر رہا کرتے تھے، اور وہ سب کے سب شیعہ تھے، تعزیہ داری، مرثیہ، ماتم اور بہت کچھ ایسے بدعات و خرافات جن کو ان لوگوں نے دین کے نام پر ثواب کی نیت سے سنی مسلمانوں میں رائج کر رکھا تھا۔ سنی مسلمان جس کو لوگ کرتے تھے، سنی بھی کہتے تھے، شیعہ کرے تو خیر وہ گمراہ کن لوگ ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن سنی حضرات کرتے تھے۔ اس لیے محرم الحرام کے بارے میں صحیح موقف اور صحیح جانکاری کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا وارد ہے کتاب و سنت میں، اور اس کے سوا کیا بدعات و خرافات ہے جس میں یہ سماج مبتلا ہے، اسی پر روشنی ڈالنے کے لیے انشاءاللہ اتوار کے دن فضیلت الشیخ
ڈاکٹر شاہد مبین ندوی حفظہ اللہ اس عنوان پر بھی انشاءاللہ بلیغ خطاب فرمائیں گے، جس میں آپ سب شریف رہے۔ یہ خاکہ ہے مختصر سا ان 4 روزہ پروگرام کا۔ بھائیوں، یہ ضلع جمعیت اہل حدیث جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اپنی بساط بھر کوشش کرتی ہے کہ سماج اور معاشرے سے وہ سارے ایسے بدعات و خرافات ختم ہوں، لوگ براہ راست کتاب و سنت سے جڑیں، نبوی تعلیمات سے حامل ہوں۔ اس لیے درس قرآن کریم کے ذریعہ، ماہانہ پروگرام کے ذریعہ، ہفتہ واری درس قرآن کریم کے ذریعہ، اسی طرح موقع بموقع جب بھی ہوتا ہے بڑے پروگراموں کے ذریعہ اصلاح کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ ہم سب اس سے جڑیں، اس کا تعاون کریں، دامے درمے قدمے جس سے بھی تائید کریں تاکہ یہ ہماری جمعیت آگے بڑھے، اس طرح کے پروگرام کرتی رہے۔ اس نے اپنے کاموں کو بانٹنے کے لیے یہ ضلع استر پر کئی ایک یونٹیں بنا رکھی ہیں تاکہ کام میں سہولت اور آسانی ہو۔ یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں بہت ہی ادب اور احترام سے دعوت دوں گا استاد محترم فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں حالات حاضرہ کے تناظر میں خطاب فرمائیں۔ آج گرچہ مولانا کو کچھ تکلیف ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ پھوڑا وغیرہ نکلا ہوا ہے، لیکن میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے خطاب سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر جناب ڈاکٹر شاہد صاحب ندوی حفظہ اللہ، برادر عزیز حافظ محمد اکرام ندوی صاحب اور ندیم بھائی اور دیگر سامعین کرام اور بالخصوص نوجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام کا یقیناً موضوع بڑا پیارا ہے، اور یہ 4 روزہ جو دعوتی اور اصلاحی پروگرام ہے، اس کے سارے موضوعات بہت ہی انوکھے اور نرالے ہیں، جس سے امت محمدیہ کو آگاہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اس سفر کی وجہ سے اور کچھ علالت کی وجہ سے شاید میں موضوع کا حق نہ ادا کر سکوں، لیکن چند باتیں اپنے نوجوانوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ غیر محدد موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کے بہت سارے برانچز اور شاخیں ہیں، بہت سارے برانچز اور شاخیں ہیں۔ عصر حاضر میں مسلم نوجوان مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں
دینی تعلیم حاصل کرنے میں، عقیدے کی اصلاح کرنے میں، عبادات اور معاملات کے اندر اپنی سدھار کرنے میں، اخلاق و کردار کو بلند کرنے میں، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں وطن عزیز کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس سلسلے میں یعنی موضوع بڑا کشادہ اور بڑا پھیلا ہوا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو غیر محدد ہے۔ حالانکہ موضوعات کے اختیار کرنے میں اگر محدد کر دیا جاتا ہے تو ہر پہلو مختلف علماء کے ذریعے اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین، اور ہم سبوں کو دوسروں کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنائے، آمین۔ اور ہمارے سامنے جو نوجوان احباب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوانی کے قدر کرنے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگر ان کی اچھی اور اسلامی تربیت ہو گئی تو یقیناً سماج اور معاشرے کے اندر غیر متوقع نکھار اور حسن و جمال پیدا ہوگا۔ لیکن اگر نوجوانوں نے اپنی اہمیت کو نہ پہچانا اور اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کی تو یقیناً سماج یہ ڈوب جائے گا۔ جو سماج کی اصلی روح ہے، جس سے بالغی اور تازگی میسر ہوتی ہے، وہ روح ختم ہو جائے گی۔ نوجوانوں کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں بطور گزارش کہتا ہوں، ایک نوجوان کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے، ہر ناحیے سے، جسمانی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔ کیونکہ نوجوان جب یہ نئے اور اچھے امنگ کے ساتھ اٹھتا ہے تو زمانے کا رخ بدل دیتا ہے، اور جب یہ فساد زدہ ہو جاتا ہے تو زمانے کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے اِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، سورہ کہف کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر نوجوانوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ سیرت صحابہ اور صحابیات پڑھیں گے، اور پڑھنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو، نوجوان صحابہ کی سیرت اور ان کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی قوم اپنے پرکھوں کی تاریخ بھلا دے گی تو وہ غرق آب ہو جائے گی۔ اپنے پرکھوں کی ہسٹری اور تاریخ جب بھی کوئی قوم بھلا دے گی، وہ سکسیس نہیں ہو پائے گی، ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ان نوجوانوں کو خاص طور پر سیرت صحابہ، اور خاص طور پر بہت ساری ایسی کتابیں ہیں
جو نوجوان صحابہ تھے ان کی تاریخ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بہرحال نوجوانوں کی، مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اصل حاضر میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں، سب سے پہلے تو ہم مسلم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کریں۔ دنیاوی علم بھی ضروری ہے، لیکن دنیاوی علم سے پیشتر اور پہلے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم شریعت کا حاصل کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ دین اسلام کے بنیادی مسائل کا جاننا یہ فرض اور واجب ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ جانتے ہیں وہ اور انجان لوگ نہیں جانتے جو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علم یہ بصیرت بھی عطا کرتا ہے اور بصارت بھی ادا کرتا ہے، اور تفقہ فی الدین اس سے میسر ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ دین کے اندر سمجھ بوجھ اور تفقہ میسر فرما دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم مختصر طور پر دیکھیں، ہم جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، دین کے معلومات کے بارے میں اساسی چیزیں، بنیادی چیزیں کتنی ہمیں ہیں؟ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے صحیح منہج کے نوجوانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہم کتاب و سنت کے جذبات میں مر مٹنے والوں کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی بنیادی تعلیم بہت اوچھی ہے، بہت مختصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے کتنے پلرز اور کتنے ارکان اور بنیاد اور آدھار ہیں، شاید نہ بتا سکیں، شاید نہ بتا سکیں۔ اپنے ان نوجوانوں کو پوچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن نماز کی ساری دعائیں مع ترجمہ معنی کے ساتھ یاد ہے؟ صبح و شام کے اذکار جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ یاد ہیں؟ دین کے اہم مسائل کیا وہ یاد ہیں؟ تو پہلی فرصت میں میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم تو خیر ادھیڑ یا بوڑھے ہیں، ندیم بھائی تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جب دین کا علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ادھر ادھر خالی فتوے بازی کریں گے، لڑائیاں کریں گے جذبات میں اور جھگڑے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، زیارت حرمین شریفین کا اور قبول فرمائے۔ میرے نوجوانوں، آپ ہی ہماری آبرو ہو، میرے نوجوانوں آپ بھی ہمارے رکشک ہو، میرے نوجوانوں آپ ہی کے ذریعے اللہ کی اس دھرتی پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے کچھ انوکھا کام کیا جا سکتا ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جائیے مسجد نبوی کے اندر
اور خانہ کعبہ کے اندر، اور مسجد نبوی خانہ کعبہ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب اور دبئی کے مختلف مساجد کے اندر، تو نوجوان لوگ باقاعدہ کلاس لیتے ہیں، عقیدے کے کلاس، عبادات کا کلاس، سیرت رسول کا کلاس، اور باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، پرچے بنتے ہیں۔ اللہ باقی رکھے سعودی عرب کو اور اس کے حاسدوں کا منہ کالا فرمائے، آمین۔ اور اس کے اندر جو خیر ہے اس میں برکت ہے، جو شر ہے اللہ ختم کر دے۔ سعودی عرب کے اندر جو اسلامک سینٹرز ہیں، ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شہر کے اندر، چاہے وہ دیہات، گاؤں، کھیڑا ہی کیوں نہ ہو، ہر شہر کے اندر اسلامک سینٹر قائم کیا ہے، جس کے اندر غیر مسلموں کے اسلام کی دعوت دینے کے علاوہ مسلم نوجوان کو جگایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے اور انہیں مفید علم سے نوازا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ندیم بھائی کو، کتنے لوگ، اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ ریاکاری سے بچائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو شاید گننا میرے لیے مشکل ہو کہ ندیم بھائی کے ذریعے شرک چھوڑے ہیں، بدعت چھوڑے ہیں، اور ان کو دین کے بارے میں انٹرسٹ اور شوق پیدا ہوا ہے۔ تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے 24 گھنٹہ وقت میں سے کچھ وقت خاص کریں اور علماء کرام سے مشورے کر کے دین کا علم حاصل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اگر ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا موقع ملتا تو پتہ چلتا کہ صحابہ کرام قرآن کے پڑھنے میں کتنی محنت کرتے تھے، تجوید کے ساتھ، یا جس انداز سے اللہ نے انہیں توفیق بخشی تھی کتنی محنت کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بوڑھوں کو قرآن پڑھنا بہت کم ہی آتا ہے، اور اگر آتا بھی ہے تو خاطر خواہ تجوید اور گرامر کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کی تعلیم میں اور قرآن کے سمجھنے میں اور قرآن پر عمل کرنے میں نوجوان صحابہ خاص طور پر بہت پیش رہتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 نوجوانوں سے قرآن پڑھنے پر وصیت کرتے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم جو حضرت حذیفہ کے غلام تھے، ان کو اللہ کے رسول کہتے تھے، اور یہ تینوں کو تینوں کڑیل نوجوان تھے، کڑیل نوجوان تھے، اتنا قرآن پڑھنے میں یہ محنت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے اپنے دیگر اصحاب کو ان تینوں سے قرآن پڑھنے کی وصیت کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، جس کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، بوڑھے تو پیش رہتے ہی تھے، صغار صحابہ بھی پیش رہتے تھے، لیکن خاص طور پر یووا پیڑھی، نوجوان صحابہ اس میں بہت پیش رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے، آپ جیسے لوگ وہ حدیث رسول کو پڑھنے اور سمجھنے میں کتنا دل لگاتے تھے۔ اور میں کیا کہوں میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نوجوان صحابہ ہی کے ذریعے بالخصوص اسلام پھیلا ہے، فتوحات ہوئے ہیں، اور ان کی تاریخ مورخین نے کتابوں کے اندر قلم بند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں
انا اول من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یبولن احدکم مستقبل القبلہ. ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص قبلہ کی جانب رخ کر کے پیشاب نہ کرے. کہتے ہیں کہ میں پہلا عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، کتنا انہیں حرص تھا، کتنی انہیں لالچ تھی حدیث رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بارے میں. کہتے تھے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں، نوجوان ہے بھائی، کڑیل نوجوان ہے، جس نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی کہ تم میں سے کوئی قبلے کا استقبال کر کے پیشاب نہ کرے. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ بِهِ، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، علماء نے استشہاد کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شریعت سیکھنے میں، حدیث رسول سیکھنے میں اپنی ہر قیمتی چیز قربان کر دیتے تھے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن کا شمار چھوٹے صحابہ میں سے ہوتا ہے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے میں، علم شریعت، علم دین حاصل کرنے میں اتنا حریص تھے، لالچی تھے کہ کوئی بھی مل جاتا، بھائی ایک حدیث سنا دو، مجھے یاد کرا دو. یہاں تک کہ جو مسافرین آتے جاتے تھے ان کو روک کر ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے یہ پڑھا دو اور مجھے یہ مسئلہ بتا دو. آج ہمارے نوجوان بھی بہت ساری چیزوں میں پیش ہیں، میں ان ساری چیزوں کو عرض نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے قسم، جب تک خاص طور پر نوجوانوں کے اندر دین کا صحیح اور سچا علم نہیں آئے گا، اچھی معلومات نہیں آئے گی، نہ وہ مضبوط طریقے سے خود سدھر سکتے ہیں اور نہ کسی کو سدھار سکتے ہیں. میں تو گزارش کروں گا، گستاخی معاف کی جائے، کہ یہ ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث جو لکھنؤ ہے اس طرف خصوصی توجہ دی جائے، نوجوانوں کو بنیادی چیز پڑھانے میں اور نصاب تعلیم باقاعدہ ہو. بہرحال تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے حریص اور لالچی تھے. کس چیز میں؟ پلاٹ بیچنے میں، فلیٹ بنانے میں، ان کی ٹوپی ان کے سر پر، ان کی ٹوپی ان کے سر پر، چمی گوئیاں کرنے میں. ہاں بلا شبہ ان کے پاس بھی پیٹ تھا، ان کے پاس بھی ضروریات زندگی کے مسائل تھے، لیکن میرے نوجوانوں، انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے، اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، یہ رکھ لیا تھا یہ دنیا فانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھنے میں، قرآن سیکھنے میں جو اجر و ثواب ہے، اس کے لیے اس کو وہ اجر و ثواب کسی میں نہیں ہے. آج بہت سارے نوجوانوں کو اٹھا لیجیے، الحمدللہ شرک و بدعت سے توبہ کر چکے ہیں، گمراہیوں سے بچنے لگے ہیں، لیکن اللہ کے قسم بہت سارے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ معلوم نہیں، وضو کا صحیح طریقے سے ڈھنگا اور طریقہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ نہ باپ پڑھے ہوئے تھے اور نہ یہاں مدارس ہی تھے، کھیتی باری کے کام کرنے والے تھے. اب تو الحمدللہ غربت دور ہو گئی، دولت کا ریل پیل ہو گیا، لیکن اب تو ہم لوگ اس سلسلے میں جا گئے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں احساس کریں. یہ تو علم کے بارے میں ہوا. مسلم نوجوانوں کی میرے خیال میں ایک دوسری اہم ذمہ داری
جس کے بنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جس کے بغیر ہم جنت نہیں پا سکتے، ہم نبی کے شفاعت کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے مقرب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ مسلم نوجوان، خاص طور پر چونکہ مسلم نوجوان کے بارے میں پروگرام ہے، اس لیے سب کی یہ ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ینگ مین ہے۔ جب وہ یہ چیز کو اپنا لیں گے تو دوسروں تک بڑی آسانی سے پہنچا لیں گے۔ کیا دوسری چیز علم دین کے بعد؟ عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح۔ مختصر طور پر آپ جانتے ہوں گے اور جانتے ہیں الحمدللہ کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد بدعات ہیں، خرافات ہیں، نبی پر پاک و صاف اتاری گئی شریعت کے اندر اپنی طرف سے کچھ گھٹانا اور کچھ بڑھانا ہے۔ اللہ توحید ربوبیت کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں، توحید اسماء و صفات کے بارے میں ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں تاکہ وہ شرک اور کفر اور نفاق اعتقادی کے خرافات اور دلدل سے خود بچ سکیں، اپنے بیوی بچوں کو بچا سکیں، اپنے ٹولے محلے اور دوست و احباب کو بچا سکیں۔ تو بہت ضروری ہے مسلم نوجوانوں کے لیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، عین ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدے کی اصلاح کریں۔ آج بہت سارے آپ لوگوں کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ابھی پوچھ لیا جائے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو شاید چند لوگوں کے علاوہ کوئی جواب صحیح نہ دے پائے گا، کیونکہ صوفیوں کے محلے میں رہنے والے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، لہذا اس کی بنیادی تعلیم عقیدے کی ہونی چاہیے۔ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کسی سے پوچھیے آپ، کوئی بھی بتا دیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اسے زیب دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے نا، اپنے بھی پرائے بھی، اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا اللہ کچڑے کے گھور میں بھی ہے؟ پاخانے میں بھی ہے؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش سے بری پر ہے، جیسا اس کے لائق ہے، لیکن اس کا علم، اس کی بصارت اور اس کے قدرت اور اختیار ہر جگہ ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ حضرت جندب، ذرا سنیے گا، نوجوان صحابہ عقیدے کی اصلاح کے بارے میں کتنی فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس وقت میں ایک کریل نوجوان تھا۔ میں ایک، جیسے آپ لوگ کریل نوجوان، اللہ آپ کے ایمان اور نیک عمل کو نوجوان کر دے، کریل نوجوان تھا۔ تو ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، ایمان کس سے گھٹتا ہے، کس سے بڑھتا ہے، ایمان کس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مومن بھی ہیں، اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں، لیکن عقیدے کا صحیح اور بنیادی علم نہ ہونے کی وجہ سے نواقض اسلام کو توڑ دینے والی جو چند چیزیں اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اور جب نوجوان اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے گا تو اسی کے زیادہ دوست احباب ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے ہم ایمان سیکھتے تھے، فَازْدَادُونَ بِهِ ایمانا،
اور ایمان سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارے ایمان میں بڑھوتری اور زیادتی ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے ایمان میں بڑھوتری اور زیادتی ہو جاتی تھی۔ اس حدیث پاک سے جو ابن ماجہ کی روایت ہے، علماء نے استنباط اور دلیل پکڑی ہے کہ صحابہ کرام میں سے نوجوان لوگ خاص طور پر عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ آج بہت سارے عقیدے کی کمیاں ہیں، شرک اکبر بھی ہے اور شرک اصغر بھی ہے۔ چند لوگ جو جمعہ کے خطبے اس مسجدوں میں یا ایسی جماعت اہل حدیث کی مسجدوں میں سنتے ہوں گے، ان کے علاوہ آوا کا جھاما عقیدے کے بارے میں ہے۔ آپ عقیدے کے فساد اور گڑبڑی کو دیکھیے نا، یہ تعویذ ہے، یہ گنڈا ہے، یہ بیجا مردوں کی وسیلے ہیں، یہ منت ہے، یہ تعزیہ داری ہے، یہ خرافات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کی اصلاح کون کرے گا؟ ہمارے نوجوان کریں گے۔ اس کی ذمہ داری امت کے عقیدوں کی اصلاح، ان کے فکر کی اصلاح و سدھار کرنے کی ذمہ داری صرف چند علماء ہی پر نہیں ہے۔ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ ہر فرد بشر کی حسب استطاعت اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح یہ آج کل خاص طور پر جب سے یوٹیوب کا چینل، فیس بک کا چینل، دجالوں کا چینل، مکاروں کا چینل، فرادیوں کا چینل چل گیا ہے، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ عقیدہ کو اچھی طرح دیکھیں۔ میں بنا کسی جھجک نام لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان جو اہل حدیث ہیں اسرار صاحب کی کیسٹیں سنتے ہیں، طارق جمیل کی کیسٹیں سنتے ہیں، اور وہ میٹھے میٹھے انداز میں، ظاہر سی بات ہے خرافات کو پھیلانا ہو تو آپ کو خوب ڈائلاگ بنانا پڑے گا، بڑا میٹھا انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ بہت سارے نوجوان ہمارے واٹس ایپ پر، ہمارے دوست اس کی اسرار صاحب کی ویڈیوز اور کیسٹیں بھیجتے ہیں۔ حالانکہ آگاہ رہیے گا، یہ ایک ایسا آدمی ہے، چونکہ نوجوان اس کے فیور میں اکثر ہیں اور اس کی تقریر تھوڑی جاذبیت سے بھری ہوئی ہے، یہ فکر میں، عقیدے میں، منہج میں اس کے بہت خلل اور بہت کمی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب آسا اسلامک سینٹر کے اندر جب میں 1998 کے اندر گیا تھا تو بنا مبالغہ اس کی کیسٹوں کا، ویڈیو کیسٹوں کا مراجعہ کرنے کا میرے اوپر حکم آرڈر ہوا ہمارے جنرل مینیجر کی طرف سے۔ ویڈیو اور آڈیو چکیا کم سے کم 150 کیسٹیں ہم نے چلائی۔ یہ اخوانی فکر کھچڑی اور طارق جمیل، ہم تو کہتے ہیں 100 کلو سونا بھی گئے تو عوام کو ان کی تقریریں نہیں سنی چاہیے۔ علماء جو چھان بین کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، حق و باطل کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عقیدے کے خراب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں۔ تو عقیدے کا صحیح علم حاصل کیجیے، توحید کا صحیح علم، اور عقیدے کے مخالف جو چیزیں ہیں جو ہمیں نارے جہنم تک پہنچا دیں گی، اس کی صحیح جانکاری حاصل کیجیے اور اس سے بچیے۔ آپ دیکھیں اپنے گھروں میں اگر چیلنج بہت سے تعویذ بنتے ہیں، تعویذ گھنٹا بہت سارے، جس میں قیمت بڑھنے سے اثر بھی بڑھتا ہے۔ مول صاحب 500 روپے والی لکھوں یا 1000 روپے والی لکھوں، ہے کہ نہیں؟ بہت ساری۔ تو مسلمان نوجوانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ دوسری چیز، تیسری ذمہ داری عبادات کے معاملے میں، اللہ کی پرستش اور بندگی اور عبادت کے بارے میں۔ میرے مسلمانان کرام، ہم یہ بات اچھی طرح جانتے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، ہمیں پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے، اور کسی کے بندے، کسی کی بھی عبادت
اس وقت تک دربار رب میں قبول نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا ہو اور کیسا ہو، جب تک کہ اس کے اندر دو چیزیں نہ پائی جائیں، ایک اخلاص اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق۔ یہ بہت ضروری ہے، سنتوں کے عین مطابق عبادات کے اندر بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، لیکن بالخصوص یووا پیڑھی کو، نوجوانوں کو پیش رہنا چاہیے، ہر طرح کی سستیوں اور کاہلیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اے میرے نوجوانوں، چند اسلامی روٹی کے طور پر چند کام کر لینے سے کوئی جنت نہیں پا سکتا ہے۔ جان بوجھ کر کوئی ظہر پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ رہا ہے، مغرب پڑھ رہا ہے، عشاء پڑھ رہا ہے، لیکن فجر کے اندر خراٹے بھر کے سوتا ہے، ایک آدھ دن نہیں بلکہ وہ الارم ہی لگاتا ہے اتنے بجے، اور یہ دلیل اور حجت دیتا ہے کہ چلو اس مسجد میں نہیں، اس مسجد میں جماعت کھڑی ہے، وہاں ہم جماعت پا لیں گے۔ ہاں، عبادات کے اندر مسلم نوجوانوں کو چوکس رہنا چاہیے، تاکہ وہ خود رب کے قریب ہو سکیں اور اپنی دعوت کے ذریعہ، اپنے اخلاق اور عملی کردار کے ذریعہ اپنے جیسے نوجوانوں اور بوڑھوں یا گھر والوں کے بدعملیوں کو دور کر سکے۔ کتنا سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے، اللہ انہی لوگوں میں سے ہم لوگوں کو بنا لے، آمین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ نوجوانی کی عبادت، اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ ایک بوڑھا اتنا جلدی پھسلتا نہیں، بگڑتا نہیں، جتنا جلدی ایک نوجوان آدمی بگڑ جاتا ہے۔ اس کے سینے میں دہکتا ہوا دل ہے، گرم ہے، خون ہے، جوش اور ولولہ ہے، اور سماج کے مختلف فئہ اور مختلف گروپوں سے یہ ملتا جلتا ہے، دیکھتا ہے۔ اسی لیے نوجوانی کو عمر کی عبادت، میرے نوجوانوں، اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہمارے ان سارے نوجوانوں کو توفیق بخشے کہ عبادات کے معاملے میں ہم اللہ کے حقوق ادا کر سکیں، آمین۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے نوجوانوں، روز قیامت عرش الہی کا سایہ ہوگا، میدان حشر کے اندر صرف اگر سایہ ہوگا تو ارحم الراحمین کے عرش مبارک کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، ایک گھاس کی ڈنٹل کا سایہ نہیں ہوگا اس رب کے عرش کے سائے میں۔ ذرا سوچیے نوجوانوں، ایک تو سایہ جہاں کے لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، کسی کا پسینہ، بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، گھٹنے تک ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو اسے سایہ ملے گا جب آسمان سمانیزے سے قریب کر دیا جائے گا، سایہ اس نوجوان کو ملے گا۔ اور کس کا سایہ؟ سبحان اللہ، اللہ توفیق بخشے، رب کائنات کے عرش مبارک، عرش پاک کا سایہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سایہ کا حقدار بنے۔ کس کو؟ وہ نوجوان، آپ سب نوجوان ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے قریب کرنے میں، ان چیزوں کے چھوڑنے میں جس سے رب چھوٹ جائے گا، ان چیزوں سے بچنے میں جس سے رب ناراض ہو جائے گا اور رب کی رحمتیں غائب ہو جائیں گی۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کی عمر کو گزاری، وہ عرش پاک میدان معیشت ہے، جبکہ پوری دنیا ہوگی، وہ عرش کے سائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، اگر اسی حدیث کو ایک نوجوان
اس پر گرہ لگا لے اور یہ ٹھان لے کہ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا، سنگھرش کروں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور عرش پاک کے سائے میں جگہ دے، تو وہ علم بھی حاصل کرے گا، وہ عبادت بھی کرے گا، وہ عقیدے کی اصلاح بھی کرے گا، وہ بہت ساری چیزوں کی سدھار کرے گا، وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے گا سوائے اتنا جتنا کہ اس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے روٹی کپڑے مکان بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ صرف یہی ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارث صحیح سنتوں کے مطابق اللہ کی مختلف عبادتیں کریں گے، صرف نماز ہی نہیں، صرف رمضان کے اندر روزے ہی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت ہر اس بات کو کہا جاتا ہے، ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو، خوش ہو۔ چنانچہ راستوں سے تکلیف دہ چیز کو اخلاص کے ساتھ ہٹانا یہ عبادت ہے۔ ایک اندھے کو روڈ کراس کرا دینا یہ عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا یہ عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، رب کریم کے عرش مبارک کے سائے میں میدان محشر میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کی عصر حاضر میں خاص طور پر دین کی تعلیم، ایمان اور عقیدے کی اصلاح، عبادت میں چوکسی، اس کے علاوہ عقیدے کی اصلاح ایک بہت اہم چیز ہے جس میں چونکہ ہم نے بوڑھوں سے وراثت پائی ہے، ہو سکتا ہے جملے میں مبالغہ ہو، اور اوباش اور بدماش لوگوں کی صحبت ہمیں ملی ہوئی ہے اور ان سے ہم متاثر اور پربھاوت ہو گئے ہیں۔ اور آج مدرسوں کے اندر، مانٹیسری اسکولوں کے اندر وہ روح نہیں پائی جاتی، اس کی طرف فکر ہی نہیں۔ مانٹیسری اسکولوں کو تو فیس چاہیے، ڈریس چاہیے، ٹیپ ٹاپ چاہیے، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹ لام پیچو ہوں، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹ اخلاق و کردار میں حیوان یا درندہ یا بھیڑیا ہوں۔ اور یہی چیز بہت سارے عربی مدارس کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اخلاق و کردار، اخلاق کی اصلاح، اخلاق، ویوہار، معاملات، اس کی اصلاح، یہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں، بہت بڑی ذمہ داری، کیونکہ اخلاق کے ذریعہ آپ دوسروں کو رام کر سکتے ہیں، اخلاق کو، بلند اخلاق کے ذریعہ آپ دوسروں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اچھے اور عمدہ اخلاق کے ذریعہ دشمنوں کو اپنا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ قرآن شاہد عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا ہی بلندر ہے۔ اب اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ سماج سے متعلق ہے، کچھ بڑوں اور چھوٹوں سے متعلق ہے۔ ویسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے دریافت کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ، بھائی ہر چیز میں ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل نمونہ کون ہے؟ مدینہ والے آقا، جن کی تربیت رب نے کی، جن کے پاس جبریل امین آتے تھے، جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پیارا ٹٹولا کھنگالا اور سب سے پیارا پایا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لے اور اس کے اخلاق پر چلنے لگے تو کیا آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق نبی کو اپنایا جائے تو یہ دلالیاں ہیں، چوریاں ہیں، مکاریاں ہیں، سود خوریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، شراب نوشیاں، جوا کھیلنا ہے، نظر بازیاں ہیں،
سارے کے سارے جرائم ایک لفظ ختم ہو سکتا ہے۔ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے، اخلاق کو سنوارنا یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے بوڑھا عمر دراز ہو گیا ہو، چڑچڑاپن اس کے اندر آ گیا ہو، معاملات کے سمجھ اور بوجھ میں اتنا وہ ادراک یا وہاں تک نہ پہنچ، لیکن نوجوانوں کے اندر تو بہت ساری چیزیں، خوبیاں، جسمانی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سنو میرا نوجوانوں، آپ اگر اسلامی اخلاق کو اپنا لیں، اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں توفیق اور موقع دے اپنے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرنے کی، ان کے نفس کی تربیت کرنے کی اور انہیں سدھارنے کی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جب اخلاق دیکھ لیجئے، روز قیامت جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ایک آدمی کے عمل کے ترازو میں سب سے وزنی اخلاق ہی ہوگا، اخلاق ہی ہوگا۔ یہ اخلاق کی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ آج کہاں جائیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر دین دیکھنے کے لیے؟ اگر ہمارے محبت مئو کے اندر، سکروری کے اندر اگر 2000 نوجوان ہیں تو ان میں سے کتنے دیندار پائیں گے چند روٹینی کاموں کے علاوہ؟ یہ ہم سب کی تو ذمہ داری ہے ہی، ضلع جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کو تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن کیا آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے نوجوانوں کی اصلاح، ان کے اخلاق کو سدھارنا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس تمہاری بچی کو کوئی پیغام نکاح لے کر کے آئے تو اسے دیکھو، ٹٹولو۔ کیا؟ اگر تم اس کے دین سے، دوسری چیز اس کے اخلاق سے راضی ہو تو تم شادی کر دو۔ شادی کے بارے میں لڑکوں کے اندر جو کسوٹی شریعت مطہرہ نے کی ہے، رکھی ہے، وہ ہے اخلاق اور دین، اخلاق اور دین۔ اور اگر کوئی تقریر سننے کے بعد یہ بیچارہ اپنی بٹیا کی شادی تلاشنے جائے اور اخلاق اور دین ہی کو کسوٹی بنانے لگے تو شاید وہ پائے گا۔ یہاں تو معیار ہو گیا دولہا بکتا ہے کون خریدے گا، یہاں تو یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہماری ہونے والی بیوی یا ہماری بہو کتنا فیشن ایبل ہے، کیا وہ چست پینٹ پہن کر موٹر سائیکل پر بیٹھ لیتی کہ نہیں بیٹھ لیتی ہے، کیا وہ پردہ ہے کہ نہیں، کیا وہ میک اپ کر لیتی کہ نہیں کر لیتی ہے؟ یہ کون دیکھتا ہے کہ ہمارا ہونے والا داماد 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، قرآن پڑھنا اسے آتا ہو، صحیح عقیدے کا حامل ہو؟ کس کو آتا ہے؟ آج تو معاملہ الٹ گیا۔ حالانکہ جب تک اس اصل کی طرف ہم اور آپ نہیں لوٹیں گے نہیں پائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں تاکہ اس کا نوجوان اپنے اخلاق و کردار کو سنوارے تاکہ اس کا پربھاؤ اور اثر دوسرے لوگوں پر پڑے اور لوگوں کو اخلاق مند لوگ ملیں۔ اسی طریقے سے مسلم نوجوانوں کی عصر حاضر میں ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، چاہے از خود، چاہے علماء کے ذریعے، چاہے کتابیں خرید کر بانٹنے کے ذریعے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور مسلم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ تمیز پیدا کرے، یہ صلاحیت پیدا کرے، علماء کی تربیت میں رہ کر کے، علماء حق کی تربیت میں رہ کر کے، کیونکہ کوئی بھی آدمی خالی کتابیں پڑھ کر کے اپنے اخلاق و کردار کو نہیں سنوار سکتا ہے، بلکہ اسے علماء کے زیر سایہ رہنا پڑے گا، علماء سے اسے جڑنا پڑے گا۔ اور جب علماء کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنی والی بات کہی ہی لے گئے۔ نہیں میرے بھائی اور ساتھیوں، جس پر
علماء کا دست شفقت پر گیا اور وہ علماء کی رہنمائیوں کو قبول کرنے لگا، اس کی زندگی سنور گئی۔ علماء کا احترام کیجئے، علماء کی عزت کیجئے، اور اگر کسی عالم کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی، سب انسان ہے، مولوی صاحب نہیں انسان ہے کیا؟ مولوی صاحب نہیں انسان ہے؟ کوئی کوتاہی ہو جائے تو آج ہمارا سماج بدخلقی کا اس طرح شکار ہے۔ ہم اپنے جماعت کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، 9 مہینے کے اندر جو میں نے تجربہ کیا ہے، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، وہ بھی فلاں عالم ایسا، فلاں عالم ایسا۔ حالانکہ اگر انصاف کا چشمہ لگا کر علماء پر چھیٹا کشی کرنے والے کو انگوٹھے سے لے کر کے سر کے بال تک، گھر سے لے کے بازار تک اگر ہلکا جانچا جائے تو وہ عالم سے بہت پیچھے۔ تو علماء کا احترام کرنا چاہیے، بات تو صرف نہ جانے پائے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ نوجوانوں کی خاص طور پر ذمہ داری ہے۔ علماء کی نگرانی میں، اہل علم اور اہل تجربہ کی اشراف میں رہ کر کے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آپ جانتے ہیں فرمان باری تعالی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں ایک لقب ملا ہے خیر امت کا، سب سے بہترین امت ہونے کا۔ وجہ کیا ہے کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک تو بھلائی کا حکم دینا اور دوسری برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھلائی کا حکم دینا چاہیں گے تو بھلائیوں کا علم حاصل کریں گے، برائی سے روکنا چاہیں گے تو برائیوں کا علم حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جب امت محمدیہ کے لوگ اس فریضے کی ادائیگی میں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اصلاح کرنا وغیرہ وغیرہ، جب اس اہم فریضے سے، جب اس اہم مشغلے سے لوگ باز آ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی گرفت آ جائے گی، پھر لوگ دعا کریں گے اور وہ عذاب ٹلے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، بھلائی کا یہ صحابہ کرام، کڑیل نوجوان لوگ اگر یہ بھلائی کا حکم نہ دیتے اور برائی سے نہ روکتے یا اس کے لیے میدان اور ماحول نہ بناتے، آج اسلام ہم لوگوں تک پہنچ پاتا؟ یہ موسیٰ بن نصیر کی تاریخ پڑھیے، یہ طارق بن زیاد کی تاریخ پڑھیے، یہ خالد بن ولید کی تاریخ پڑھیے، اور بہت سارے اجلاء نوجوان صحابہ کی تاریخ پڑھیے کہ انہوں نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، زبان سے بھی، حسب ضرورت میدان کارزار میں لڑ کے بھی، اور بہت سارے چیزوں سے بھلائی کا حکم۔ آج بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جذبہ ہے۔ ایک جماعت جو گلی گلی، کوچے کوچے، چپے چپے پھیلی ہوئی ہے، وہ بھلائی کا اپنے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے، چاہے وہ سنت رسول سے ثابت ہو یا نہ ثابت ہو، اپنے علم سے وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، لیکن اپنے صفوں کے اندر بھی برائی سے روکتے نہیں ہیں، برائی سے روکتے نہیں۔ اور ان کے یہاں نوجوانوں کی، بزرگوں کی عقیدے کی اصلاح کرنا، توحید کی تعلیم دینا، شرک اور خرافات سے آگاہ کرنا ان کے یہاں بہت بڑا جرم ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک صاحب نے ایک کتاب میں کہا، مولانا وہ آنکھ بند، پانی پیتے وقت آنکھ بند کر لینا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ بات جانے رکھو، میں جملہ مدرسہ کے طور پر کہتا ہوں، جب تک آپ کو صحیح علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کڑی اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے، اس وقت نہ کہہ دیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کہو تم نے فرمایا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور سند کا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، ضروری ہے میرے بھائیوں۔
کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی، آپ کے نگاہ میں بات اچھی ہے، پیاری ہے، دیکھنے میں آپ کو خوبصورت لگی رہی ہے، اور آپ نے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول نے نہ فرمایا ہو، اس تو آپ نے اللہ کے رسول پر بہتان باندھا اور جھوٹ باندھا کرے، اور اللہ کے رسول واللہ اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور سن لیں ایسے لوگ جو ضعیف اور موضوع روایت بیان کرتے ہیں اور ہر بات کی نسبت ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، وہ یہ حدیث سن لے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آج چوغے بدل کر کے مختلف انداز سے جنت پانے کے لیے جو محنت کر رہے ہو اور اللہ کے رسول کے حق پر تہمتیں لاگ رہے ہو، صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہو، جس میں شرک ہے، جس میں خرافات ہے، جس میں بدعات ہے، جو تمہارے پرکھوں کی گڑی ہوئی چیز ہے، جس کی کوئی ثبوت قرآن پاک کے صحابہ کرام سے نہیں ہے، صحیح احادیث صحیح بخاری سے نہیں ہے، صحیح مسلم سے نہیں ہے، یا سنن ترمذی، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو یہ جان لو جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے، دوزخ۔ اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ آپ سارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹہ اسی میں لگے رہو، نہیں، آپ کی تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، پیٹ بھی ہے، بچے بھی، لیکن کچھ وقت تو نکالو۔ آپ کہتے ہو میں تقریر نہیں کر پاتا ہوں، میں کتابیں نہیں لکھ پاتا ہوں، تو لوگوں کی تقریریں کم سے کم جو ریکارڈ ہوں انہیں کو فارورڈ کرو، کتابیں لے کر ایک بات جانے، اے میرے نوجوان اہل حدیثو، چوکنے ہو جاؤ، بہت ہی چال بازی کے ساتھ اس منہج اس جماعت حقہ کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، میں جو ہے اپنے گھر کے سامنے بیٹھا تھا اور ایک کتاب ہے عورتوں کے خصوصی مسائل، اور وہاں عورتیں بچے جاتی ہیں تو میں نے دے دیا، میں نے دے دیا، فوراً اس مہیلا نے اپنی غلط جماعت کی لکھی ہوئی کتاب، جماعت اسلامی کا تعارف، یہ ہمارے حوالے کا مولانا یہ پڑھی ہے، اس میں بڑی لذت اور بڑی چاشنی ہے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ آج ہماری عورتیں یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گی تو یہ بچیوں کے اندر اور بوڑھیوں کے اندر کیسے دین پھیلے گا؟ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے۔ معاف کریں گے جملہ سخت ضرور ہے۔ آج اگر کہا جائے کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے، ندیم بھائی کے پاس ہے، پڑھا ذرا فلاں جگہ جمعہ پڑھانے چلنا ہے، ملیں گے آپ لوگ؟ نہیں ملیں گے۔ فکر ہی نہیں ہے کہ اچھا عالم کو کہاں سے لایا جائے اپنے یہاں خطبہ جمعہ دلانے کے لیے، اپنے یہاں درس دینے کے لیے، کہاں ہے یہ فکر؟ کیا اللہ علیہ کیا یہ فکر ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا؟ کہ سال کے اندر اپنی صنعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے اندر جائیے، مولانا میں سیٹ ہوں، میں یہ ہوں، لیجیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اچھی کتابیں خرید کر میری طرف سے بانٹ دیجیے۔ عوام کو دلچسپی ہونی چاہیے۔ جمعیت بیچاری کیا کرے گی، اس کے پاس گھر وسائل نہیں آئے؟ آپ ہی سب لوگ جمعیت ہیں، آپ ہی لوگ منہج حق کے قائل ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ کے اندر ایک جذبہ اور شوق محسوس کیا جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر درندگی اور حیوانیت ختم ہو، انسانیت پھیلے، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو، توحید پھیلے، اور غلط فکر، یہ سوچ جو نوجوانوں کے اندر آ رہی ہے یہ ختم ہو۔ تو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور بہت ساری باتیں تھیں لیکن شاید وقت ہوگا، ایک اور ذمہ داری نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ہمارا ملک ہے، ملک ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں زندگیاں گزاری ہے اور اسے سینچا ہے۔ بہت سارے نوجوان ایک بات جان لیجئے،
کچھ ناہنجار قسم کے لوگ واٹس ایپ پر، فیس بک پر کچھ جذباتی میسج بھیج دیتے ہیں، ہمارے نوجوان جذبات میں اٹھ کر وہ کام کر ڈالتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وفاداری سکھایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَتْ، اگر تمہاری کوئی خیانت کر رہا ہے تو اس کی بھی خیانت ہو۔ اس ملک کے بہترین نوجوان بنو، مصلح کارآمد نوجوان بنو اور ملک کی حفاظت کرو جتنی آپ کے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، سیاست میں گھسنا، ٹھیک ہے سیاست ضروری ہے، لیکن بیجا نقصان دہ سیاست کے اندر گھسنا یہ غلط ہے۔ نوجوانوں کی فکر اور سوچ کی اصلاح ہونی چاہیے اور ملک کی حفاظت کے تئیں، ملک کو ترقی دینے کے تئیں ہمیں اور آپ کو اپنے سارے جذباتی امور پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بات شاید لمبی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ رب العالمین جو تو نے کچھ کہنے کی توفیق دی ہے یہ ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے والدین کے نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اساتذہ کرام کے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا ہماری تعلیم و تربیت میں جن لوگوں نے ذرہ برابر بھی خرچ کیا ہے ان کے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو باتیں حق ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے، جو باتیں ناحق ہیں وہ میری طرف اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا گیا ہے اسے یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو ایک بہترین قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بہترین نوجوان بنا دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔